السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو صحیح طور پر بیان کرنے، پیش کرنے، اور جو کچھ اس کے اندر کہا جائے اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ پھر وہ ہمارے محسنین، مصلحین، مخلصین بھائی جو اس پروگرام کو چلانے میں ہمارے ممد و معاون ہیں، اللہ احکم الحاکمین اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میزان حسنات میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج ہم اپنی اس نشست میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کریں گے، اس کا تعلق تو دیگر جو ہماری گفتگو تھی اسی سے ہی ہے۔ احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، جمعۃ المبارک کے فضائل، اس کے مسائل، اس کے احکامات، اور پھر اس سلسلے میں دیگر جو بھی اس کے آداب ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ایک نیا باب ذکر کیا ہے اور اس کے تحت حدیث بھی لائے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے حسب معمول آپ باب کے جو الفاظ ہیں وہ سنیں، اس کے بعد پھر حدیث کا ذکر ہوگا، پھر باب اور حدیث کی نص میں باہمی مطابقت کریں گے، کرتے ہوئے پھر احکام اور مسائل کا بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ آج ہمارے ہاں جو حدیث کا نمبر ہے 496 ہے، 496، اور حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ذکر ہوئی ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے اسے کتاب الانبیاء میں ذکر کیا ہے۔ باب کے الفاظ یہ ہیں: باب ہدایت حاضر الامہ لیوم الجمعہ، جمعہ کا دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے۔ اللہ نے یہ سعادت اور یہ عبادت اس امت کے نصیب میں رکھی ہے، اس کا ذکر اور اس کا بیان۔ آتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرفوعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم امتوں کے آخر میں آئے ہیں، ہم آنے کے اعتبار سے تو تمام امتوں سے آخر میں آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو الفاظ میں بھی یہی ہے کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن جب واپس جائیں گے، اٹھیں گے تو تمام امتوں سے آگے ہوں گے۔ یہ ہے اس ایک امت کی میزہ، سمجھ لیجئے کہ ایک امتیازی شان اور حیثیت اور ہستی اور ایک مقام اور مرتبہ۔ ظاہری الفاظ تو یہ ہیں، لیکن اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسول میں سے آخری نبی ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی ایک بڑی ہی بابرکت مجلس ہو تو جس میں بڑا ہی سلسلہ ہو، بڑے بڑے مہمانان آتے ہوں، تو اس میں ایک مہمان جو صدر مجلس ہوتے ہیں وہ کرسی صدارت پہ تشریف لاتے ہیں، تو عموماً وہ آخر میں بھی آتے ہیں، آخر میں ہیں، اور پھر آ کر جتنی بھی پہلی مجلس میں گفتگو ہو چکی ہوتی ہے، جتنے بھی موضوعات سمیٹے جا چکے ہوتے ہیں، ان موضوعات کا وہ بہت اختصار کے ساتھ وہ ایک زبدہ پیش کرتا ہے، ایک اس کا نچوڑ، ایک کریم اس کی جو ہے وہ حاضرین کو بتا کر، بیان کر کے، تو پھر سب کو اس کار خیر میں اور اس جو شراکت ہے اس میں شریک کر کے ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر وہ سب اس دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اس کو ایک اعزاز دیا جاتا ہے۔ پھر جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی شخص کو جو کہ آخر میں آئے ہیں انہی کو ہی سب سے پہلے گزارا جاتا ہے،
یہ ایک انداز ہے یہاں دنیا میں پروٹوکول دینے کا، جب کوئی بڑے سے بڑا مہمان ہو یا کوئی پریزیڈنٹ ہو یا کوئی سربراہ ہو مملکت کا یا ملک کا، تو تھوڑے سے وقت کے لیے آخر میں آتا ہے، لیکن وہ اپنی ساری محفل اور مجلس کے اختتام پر سمیٹ کر پوری مجلس اور محفل کو دعا کر کے تو پھر وہ چلتا ہے۔ تو ناظرین، بالکل یہی نقشہ اللہ احکم الحاکمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیش کیا۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، سب سے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور امت جو ہے وہ آخری امت ہے، جو کتاب ہدایت ہے وہ آخری کتاب ہے، دین جو ہے وہ آخری دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو چیز آخر میں جب چیز مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو اس پر اس کو مکمل کرنے کے بعد ایک مہر لگائی جاتی ہے۔ تو مہر وہی لگاتا ہے، اسٹیمپ وہی لگاتا ہے جو آخر میں آ کر اس کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا۔ جس طرح کہ مختلف احادیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، لیکن جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو اس وقت ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا۔ انا اول من ينشق عنہ القبر، میں سب سے پہلا ہوں وہ کہ جس کی قبر مبارک جو ہے وہ شق ہوگی، کھولی جائے گی۔ وانا اول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، اور میں سب سے پہلا ہوں گا کہ جو سفارش کروں گا اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے قبر مبارک شق ہوگی، پھر آپ کے جو 7 صاحبین ہیں ان کی قبر، پھر اہل بقیع کی، پھر اس کے ساتھ آپ اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَبِيَدِي لِوَاء أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، میرے ہاتھ میں حمد کا علم ہوگا، جھنڈا ہوگا، اور مجھے اس میں کوئی فخر نہیں۔ یہ اللہ کی عطا کردہ میرے لیے یہ ایک اعزاز ہے اور سعادت مندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ تو اس میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جب ہم اٹھیں گے تو اس کے بعد آتی یوم القیامت باب الجنہ، میں سب سے پہلے قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ آؤں گا، فاستفتح، اور اسے کھٹکھٹاؤں گا، دستک دوں گا۔ فیقول الخازن، تو جو جنت کا خازن ہوگا وہ یہ کہے گا من انت، تو کون ہے؟ فاقول انا محمد، تو میں یہ جواب دوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک، تو وہ خازن کہے گا کہ مجھے یہی حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں یہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ تو ناظرین، یہ اور دیگر احادیث کہ یسمی لنا نفسہ اسماء فقال انا محمد وانا احمد وانا الماحی والذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میں ماہی ہوں، میرا نام ماہی ہے جس کے سے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، کہ وہ حاشر ہوں کہ جس کے قدموں پر خلق خدا کو اللہ اکٹھا کریں گے، یعنی دیگر جتنی اقوام ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اکٹھا کریں گے، اجتماع ہوگا۔ وَأَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور میں نبی التوبہ ہوں، یعنی نبی التوبہ میرا ایک نام ہے، یعنی توبہ قبول ہوگی جس کی اللہ کی بارگاہ میں وہ اور اپنی امت کے حق میں دعا کرے گا۔ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کا نبی ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے ایک ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ وہ اس کو اللہ قبول کریں گے اس کی دعوت۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کو اس دنیا میں مانگا، اللہ نے وہ اس کو عطا کر دیا، اس کو ثمرات عطا کیے دنیا میں۔ وَأَنَا اخْتَبَأْتُ دعوتی لأمتی یوم القیامہ شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، جبکہ میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہے قیامت کے دن۔ تو فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا،
اور وہ میری امت میں سے ہر ایک کو وہ میری رحمت اور میری دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا اور شفاعت پہنچنے والی ہے، ہر اس امتی کو جو اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کا دامن شرک کی آلودگیوں سے پاک اور محفوظ ہوتا ہے، شرک سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب امتیوں میں سے کر دے۔ تو ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سعادت مندی یا آپ کا مقام، قدر و منزلت کا یہاں ذکر ہے، بیان ہے کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں، لیکن یہ جب ہم اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہم اٹھیں گے۔ بَعِدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِنَا، ہاں ہر امت جو ہے اس کو کتاب ہدایت دی گئی ہم سے پہلے۔ ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، ان کو تورات، انجیل، زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اسی طرح صحف ابراہیم و صحف موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اور اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفے وہ بھی عطا کیے گئے۔ آسمانی جو ہدایت کے جو دستور تھے جو اللہ رب العالمین نے بھیجے کتابوں کی صورت میں، شکل میں یا اختصار کے ساتھ، وہ انبیاء کو ملے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے انہیں یہ عطا کیے گئے۔ وَأُوتِينَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم سب سے آخر میں بعد میں یہ وہ کتاب عطا کیے گئے، یعنی کتاب ہدایت سے مراد یہ وہ کتاب ہے جو کہ آخری کتاب ہے، قرآن حکیم، جس کے بعد کوئی کتاب ہدایت نہیں، یعنی جو امت کو ملی اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس لیے کہ کوئی نبی، نبوت، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو وہ آخری کتاب ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور امت آخری امت ہے۔ لیکن مقام اور کے اعتبار سے اور اس کے شرف اور قدر و منزلت کے اعتبار سے یہ تمام امتوں کے شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے، اور نبی ہمارے جو ہیں وہ ان انبیاء پر اور ان امتوں پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے ان کا اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ مقام اور مرتبہ جو ہے یہ کتاب اللہ میں موجود ہے، اور جا بجا حدیث میں بھی۔ کتاب ہدایت سے مراد قرآن حکیم ہے، یہ آنے کے اعتبار سے تو آخر میں ہے، لیکن یہ اصل میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر اعتبار سے یہ ہر ایک کی تفصیل ہے، یعنی جتنی بھی سابقہ انبیاء پر آنے والے صحف اور کتابیں ہیں ان کا یہ ایک نچوڑ ہے، زبدہ ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہدایت ہے، تفصیل، اور کہیں الفاظ ہیں وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور وہ مہیمن ہے ان کتابوں پر، یا ان کی محافظ ہے، نگہبان ہے۔ وَتَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور پہلی کتابوں کی یہ تصدیق ہے، وَتَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی یہ قرآن حکیم جو کہ ہر قسم کے تضاد سے، ہر قسم کے یہ شکوک و شبہ سے لا ریب فیہ، یعنی اس کی صفات ہیں، یہ ساری کی ساری میزات اس قرآن حکیم کی ہیں جو کہ کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور پھر یہ دن بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ دن فَهَذَا الْيَوْمُ المشار الیہ جو ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس کی طرف کہ اس کی عظمت، اس کی جو شان اور فضیلت ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس سلسلے میں ان لوگوں نے، پہلے امتوں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا۔ حدیث کے الفاظ سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن پیش کیا گیا دیگر اقوام پر بھی، لیکن انہوں نے اس بارے میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ جس طرح اللہ نے ہمیں عطا کیا عبادت کے دن کے طور پر، یہ یہود کو دیا گیا ہو، عیسائیوں کو، نصارہ کو دیا گیا ہو، یا دیگر اقوام کو، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کو ٹھکرایا اور حسب معمول کفران نعمت کا مرتکب ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس نعمت سے ہی محروم کر دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس بھی اللہ کی نعمت کی نہ شکری اور نہ قدری کی جائے، اللہ تعالیٰ نہ یہ کہ اس نعمت کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں، بلکہ اس کے عوض، اس نہ شکری اور نہ قدری کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا سزا اور قہر بھی مسلط کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری
جو نعمت ہے اس کو قبول کرو گے تو یہ قدردانی ہوگی اور میں اور نعمتیں بہا دوں گا، اور اگر اس کی ناقدری کرو گے تو یہ ناشکری اور کفران نعمت کے متبادل میں پھر آپ کو وہ نعمت آپ سے چھین کر تم پہ عذاب مسلط کر دوں گا، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو ناظرین، یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی اقوام نے جس طرح دیگر اللہ کی جو نعمتیں دی ان کی ناشکری اور ناقدری کی، انبیاء اور رسول کی نافرمانی کی، کتابیں جو آسمانی تھیں ان کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، نہ ان کی خلاف ورزی کی، یہ اللہ رب العالمین کی ساری نعمتوں کی ناشکریاں ہیں۔ اور یہی ساری نعمتیں اللہ نے اس امت کو عطا کی ہیں، تو اس میں ایک جمعہ کا دن بھی انہیں دیا، جو یہودیوں نے اختلاف کیا اس میں اس کی ناقدری کی، ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کو دیا، انہوں نے بھی اس کی ناقدری کی، اس سے بھی اٹھا لیا۔ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ جمعۃ المبارک میری اس امت کے مقدر میں رکھا، ہمیں عطا فرمایا، اور اس جمعہ کے دن کا بعد کا یہ جو دن ہے وہ ہے عبادت کا دن، یہودیوں کے لیے مراد ہے یوم السبت، اور وبعد غد للنصارى، اور بعد الغد یعنی جو آفٹر ٹمارو یعنی جمعہ کے بعد تیسرا دن جو ہے وہ منڈے کا جو عیسائیوں کا عبادت کا دن ٹھہرا۔ اور یہ دن جو ہے اب تین ہمارے سامنے آتے ہیں عبادت کے، کیونکہ ہمارے ہاں جو کمیونٹی ہے وہ ایک مسلم کمیونٹی ہے جس کے لیے اللہ نے یہ جمعہ کا دن جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کچھ آئے گا۔ یہ جمعہ کا دن انتہائی شرف و قدر و منزلت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید بنا دیا ہمارے لیے، مسرت کا شادمانی کا دن، اور اس کو عید کہا گیا جیسا کہ پہلے بھی آیا ہے کہ اتنا بابرکت دن کہ جس دن پر اور کبھی سورج طلوع نہیں ہوا، یوم جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ملنے ملانے کا دن ہے، ملن ساری کا دن ہے، ذکر اذکار کا دن ہے، کام سر انجام دینے کا، کام نپٹانے کا، اللہ کی راہ میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے کاروبار کی، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے کہیں آنے جانے کی۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جو اہل اسلام ہیں وہ آپس میں ملیں جلیں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، اللہ کی نعمتوں سے جو ہے مستفید ہوں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے یہودیوں اور عیسائیوں کو جب انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اس جمعے کو، تو ان کو جو سبت اور آگے اتوار کا دن دیا گیا وہ یہ اس دن ان کے لیے ہر قسم کی پابندی لگا دی گئی کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ان کا آنا جانا اور پھر اس طریقے سے خوشیاں اور شادمانی اور یہ سلسلہ یہ ان کے لیے ان کو روک لگا دی گئی۔ یہ دن جو ہے ان کے لیے اس طرح نہیں تھے باعث برکت، بلکہ وہ اس کو اپنے آپ پر ایک اداسی اور ایک نوست اور غمی جو ہے اپنے آپ پر طاری کر لیتے ان دنوں میں، اور روزے بھی رکھتے۔ یہ سلسلے تھے ان کے۔ جمعہ کا دن جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ ہمیں جتنی بھی نعمتوں پر شکر کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے، جو کچھ ذکر کیا ہے، ان احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سن کر اس پر اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی، عمل کرنے کی، اور جتنے بھی اعزاء و اقارب ہیں ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ان کو اس طرف راغب کرنے کی بھی توفیق کامل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔